الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گلزار دبستہ حصہ دوم پڑھ رہے تھے۔ تقریباً 32 حکایات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس سبق میں انشاءاللہ عز و جل مزید چند حکایات پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حکایت سی و سوم یعنی 33ویں حکایت۔ 33ویں حکایت، حکایت نمبر 33، اس کا خلاصہ ہے کہ ایک دن سکندر، جو مشہور بادشاہ گزرا ہے، ایک دن سکندر حاضرین مجلس میں جو لوگ موجود تھے ان سے کہہ رہا تھا کہ میں نے کبھی کسی شخص کو محروم نہیں کیا، جب بھی مجھ سے جس نے جو مانگا میں نے عطا کیا۔ اسی وقت مجلس سے ایک شخص اٹھا اور اس نے عرض کیا، حضور والا مجھے 1 درہم عطا کر دیجئے، حضور مجھے 1 درہم دے دیجئے، عطا کر دیجئے۔ سکندر نے کہا کہ بادشاہوں سے، سلطانوں سے 1 درہم مانگنا، 1 درہم طلب کرنا بے ادبی ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ اگر بادشاہ کو 1 درہم دینے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اگر بادشاہ 1 درہم دینے سے شرم محسوس کرتے ہیں تو پوری سلطنت دے دیں، پوری سلطنت عطا کر دیں۔ سکندر نے کہا کہ تیرا پہلا سوال جو تو نے پہلے سوال کیا وہ میرے مرتبہ سے کم تھا، یعنی 1 درہم کا تیرا سوال کرنا یہ میرے مرتبہ سے کم تھا، اور تیرا دوسرا سوال یہ تیرے مرتبہ سے زیادہ ہے۔ تیرا جو دوسرا سوال تھا کہ تو نے پوری دنیا کی سلطنت مانگی تھی، تو نے پوری سلطنت طلب کی، تو یہ تیرے مرتبہ سے زیادہ ہے۔ پہلا سوال میرے مرتبہ سے کم اور دوسرا سوال تیرے مرتبہ سے زیادہ تھا، اور دونوں سوال تیرا بیکار تھا، بے محل تھا۔ اب وہ بیچارہ سوال کرنے والا، طلب کرنے والا شرمندہ ہوا۔ دیکھیں اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ حکایت سی و سوم، 33ویں حکایت۔ روز سکندر بحاضرین مجلس گفت۔ روز ایک دن سکندر، ایک بادشاہ کا نام ہے، بحاضرین مجلس، حاضرین مجلس سے گفت، کہا۔ روز سکندر بحاضرین مجلس گفت، ایک دن سکندر نے حاضرین مجلس سے کہا کہ گاہے کسیرا محروم نہ کردم، کہ گاہے کہ کبھی کسیرا کسی شخص کو محروم نہ کردم، میں نے محروم نہیں کیا، کہ گاہے کسیرا محروم نہ کردم، کہ میں نے کبھی کسی آدمی کو محروم نہیں کیا۔ ہر کس ہرچے از من خواست بخشیدم، ہر کس جو شخص، ہرچے جو کچھ، از من مجھ سے، خواست چاہا، بخشیدم میں نے عطا کیا۔ ہر کس ہرچے از من خواست بخشیدم، جو شخص، جو بھی شخص، جس نے بھی مجھ سے جو چاہا میں نے عطا کیا، جس نے مجھ سے جو مانگا میں نے دیا۔ شخص آن وقت عرض کرد، ایک شخص اسی وقت عرض کیا، شخص ایک شخص آن وقت اسی وقت عرض کرد، عرض کیا، شخص آن وقت عرض کرد، ایک شخص نے اسی وقت عرض کیا کہ خداوند، کہ اے بادشاہ۔ یہاں خداوند سے مراد جو اللہ تعالیٰ مراد نہیں ہے بلکہ بادشاہ مراد ہے، کہ خداوند اے بادشاہ، مرا 1 درہم درکار است، مجھے 1 درہم درکار ہے، ببخش، بخش دیجئے، عطا کیجئے۔ کہ خداوند مرا 1 درہم درکار است، ببخش، اے بادشاہ مجھے 1 درہم درکار ہے، عطا کیجئے، بخش دیجئے۔ سکندر فرمود کہ از بادشاہاں چیزیں مختصر خواستن بے ادبست۔ اس نے کہا
سکندر نے کہا، سکندر فرمود، سکندر نے کہا، سکندر نے فرمایا کہ از بادشاہاں کے بادشاہوں سے چیزیں مختصر چھوٹی چیز مانگنا، حقیر چیز مانگنا، چیزیں مختصر خاصتاً حقیر چیز مانگنا بے ادب است، بے ادب ہے، بے ادبست، بے ادب ہے، ٹھیک ہے۔ سکندر فرمود کہ از بادشاہاں چیزیں مختصر خاصتاً بے ادبست، سکندر نے کہا کہ بادشاہوں سے چھوٹی چیز مانگنا بے ادبی ہے۔ آن شخص گفت، اس شخص نے کہا کہ اگر بادشاہ را از ایک درم دادن شرم می آیت ملک مورا ببخشت۔ اس شخص نے کہا، آن شخص گفت، اس شخص نے کہا اگر بادشاہ را، اگر بادشاہ کو از ایک درہم، اگر ایک درہم سے، از ایک درہم، اگر ایک درہم سے، از ایک درہم دادن، اگر ایک درہم دینے سے شرم می آیت، شرم آتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، ملک مورا ببخشت، مجھے ملک دے دیں، مجھے ملک عطا کریں۔ آن شخص گفت کہ اگر بادشاہ را از ایک درم دادن شرم می آیت ملک مورا ببخشت، اس شخص نے کہا کہ اگر بادشاہ کو مجھے ایک درہم، اگر بادشاہ کو ایک درہم دینے سے شرم آتی ہے تو مجھے ملک عطا کر دیں، ملک یعنی پورا ملک مجھے عطا کر دیں، سلطنت مجھے عطا کر دیں۔ سکندر گفت، سکندر نے کہا، سکندر بادشاہ نے کہا اول سوال کر دی کمتر از مرتبہ من، تو نے پہلا سوال کیا جو کہ میرے مرتبہ سے کم تھا۔ اول سوال کر دی، تو نے پہلے سوال کیا، کم از مرتبہ من، میرے مرتبہ سے کم، پہلے تو نے میرے مرتبہ سے کم کا سوال کیا۔ وہ دیگر سوال کر دی زیادہ از مرتبہ خود، اور تو نے دوسرا سوال کیا زیادہ از مرتبہ خود، اپنے مرتبہ سے زیادہ کا۔ وہ دیگر سوال کر دی اور تو نے دوسرا سوال کیا زیادہ از مرتبہ خود، اپنے مرتبہ سے، اپنے رتبے سے زیادہ کا۔ ہر دو سوال بیجا کر دی، دونوں سوال تو نے بیجا کیا، دونوں سوال تو نے بیکار کی، دونوں بیکار سوال کیا، بے محل دونوں سوال کیا۔ آن شخص لاجواب شد، وہ شخص، وہ آدمی لاجواب ہو گیا، وہ شرمندہ گردید اور شرمندہ ہوا۔ حکایت سی و چہارم یعنی 34ویں حکایت، حکایت سی و چہارم 34ویں حکایت، حکایت نمبر 34۔ حکایت نمبر 34 میں فرما رہے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے نوکر سے، اپنے خادم سے کہا اگر تو صبح کے وقت فجر کے وقت دو کوے کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے تو مجھے خبر کرنا، مجھے بتلانا تاکہ میں دیکھوں، اس لیے کہ جو صبح کے وقت، جو فجر کے وقت دو کوے کو ایک جگہ بیٹھا ہوا دیکھتا ہے اس کا پورا دن اچھا گزرتا ہے، خوشی کے ساتھ گزرتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ نوکر دو کوے کو ایک جگہ بیٹھا ہوا دیکھتا ہے اور مالک کو خبر کرتا ہے، مالک کو خبر دیتا ہے، اور جب مالک آتا ہے تو ان میں سے، ان دو کووں میں سے ایک کوا اڑ جاتا ہے اور ایک کوا بیٹھا رہتا ہے۔ مالک جب دیکھتا ہے کہ ایک کوا ہے، دو کوے نہیں ہیں، تو مالک غصے میں آتا ہے، برہم ہوتا ہے اور نوکر کو چابک سے مارنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اسی وقت جو مالک کا کوئی دوست تھا، اس دوست نے مالک کے لیے کھانے کے لیے سامان بھیجا، کوئی حلوہ وغیرہ بھیجا۔ اب جو نوکر تھا اس نے کہا حضور آپ نے ایک کوا دیکھا تو آپ کو مٹھائی ملی، آپ کو کھانا ملا، اور آپ اگر دو کوا دیکھتے تو آپ کو وہی ملتا جو مجھے ملا، یعنی جس طرح میں نے دو کوا دیکھا تو مجھے مار ملا، اسی طرح آپ کو بھی مار ملتا۔ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ دو کوا دیکھیں گے تو دن خوشی کے ساتھ گزرے گا، میں تو دو کوا دیکھا اور دن کا آغاز ہی مار سے ہو رہا ہے، چابک سے ہو رہا ہے، اور اگر آپ بھی دو کوا دیکھتے تو آپ کا حال بھی ایسے ہوتا۔ آپ نے ایک کوا دیکھا اس لیے آپ محفوظ ہیں، آپ کو کھانا مل رہا ہے۔ دیکھیں حکایت سی و چہارم 34ویں حکایت
شخص نوکر خود را گفت، ایک شخص نے، ایک آدمی نے اپنے نوکر سے کہا. شخص نوکر خود را گفت، ایک آدمی نے، ایک شخص نے اپنے نوکر سے کہا کہ اگر علی الصباح دو زاغ در ایک جا نشستہ بینی، کہ اگر علی الصباح صبح کے وقت دو زاغ دو کوے در ایک جا ایک جگہ میں نشستہ بینی بیٹھے ہوئے تو دیکھے. شخص نوکر خود را گفت، ایک شخص نے اپنے نوکر سے کہا کہ اگر دو کوے کو تو ایک جگہ بیٹھا ہوا دیکھے. ایک شخص نے اپنے نوکر سے کہا کہ اگر تو دو کوے کو صبح کے وقت. شخص نوکر خود را گفت، ایک شخص نے اپنے نوکر سے کہا کہ اگر علی الصباح، کہ اگر صبح کے وقت دو زاغ دو کوے کو در ایک جگہ میں نشستہ بیٹھے ہوئے دیکھے. شخص نوکر خود را گفت کہ اگر علی الصباح دو زاغ در ایک جا نشستہ بینی. ایک شخص نے اپنے نوکر سے کہا کہ اگر صبح کے وقت تو دو کووں کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے. مورا خبر کن، مجھے خبر کرنا. مورا یعنی مجھ کو، خبر کن خبر کرنا. کہ آہاں را خواہم دید کہ میں انہیں دیکھوں گا. کہ آہاں را خواہم دید کہ میں انہیں دیکھوں گا. شگون نیک خواہم یافت، نیک پھال پاؤں گا. نیک پھال ہوگا. ٹھیک ہے. شگون نیک خواہم یافت، نیک پھال پاؤں گا. تمام روز مورا بخوشی خواہد گذشت، میرا تمام دن. تمام روز مورا یعنی میرا تمام دن. بخوشی خوشی کے ساتھ، خواہد گذشت گزرے گا. تمام روز مورا بخوشی خواہد گذشت، میرا تمام دن خوشی سے گزرے گا. القصہ الحاصل یہ نوکر وہ دو زاغ را ایک جا دید. نوکر او القصہ الحاصل یہ کہ اس کا نوکر وہ اس کا نوکر دو زاغ دو کووں را کو ایک جگہ دید دیکھا. القصہ نوکر وہ دو زاغ را ایک جا دید. الحاصل یہ کہ اس کے نوکر نے دو کووں کو ایک جگہ دیکھا. صاحب خود را خبر کن، اپنے مالک کو خبر کیا. صاحب یعنی مالک. صاحب خود را خبر کرد، اپنے مالک کو خبر کیا. صاحب او چوں بیرون آمد، جب اس کا مالک باہر آیا. صاحب او چوں بیرون آمد، جب اس کا مالک باہر آیا. ایک زاغ را دید، ایک کوے کو دیکھا. صاحب او چوں بیرون آمد، ایک زاغ را دید، جب اس کا مالک باہر آیا تو ایک کوے کو دیکھا. وہ زاغ دیگر پریدہ بدھ اور دوسرا کوا اڑ گیا تھا. وہ زاغ دیگر پریدہ بدھ اور دوسرا کوا اڑ گیا تھا. بسیار بر نوکر غصہ شد، نوکر پر بہت غصہ ہوا. بسیار یعنی بہت، بر نوکر پر غصہ شد غصہ ہوا. بسیار بر نوکر غصہ شد، نوکر پر بہت غصہ ہوا. وہ تازیانہ زدن گرفت اور کوڑھے برسانے لگا. وہ تازیانہ زدن گرفت اور کوڑھے سے مارنے لگا، کوڑھے برسانے لگا. ہما وقت دوستے برائے او طعام فرستاد. ہما وقت اسی وقت دوستے ایک دوست، برائے او اس کے لیے، طعام فرستاد کھانا بھیجا. ہما وقت دوستے برائے او طعام فرستاد، اسی وقت ایک دوست اس کے لیے کھانا بھیجا. نوکر نے عرض کیا کہ اے خداوند، کہ اے بادشاہ، ایک زاغ را دیدی طعام یافتی. آپ نے ایک کوا دیکھا تو کھانا پایا. ایک زاغ را دیدی طعام یافتی، آپ نے ایک کوا دیکھا تو کھانا پایا. اگر دو زاغ را می دیدی می یافتی آنچے من یافتم. اگر دو کوے را کو می دیدی آپ دیکھتے. اگر دو زاغ را می دیدی، اگر آپ دو کوے کو دیکھتے. می یافتی آنچے من یافتی، آپ وہی پاتے جو میں پایا. می یافتی آنچے من یافتم، آپ وہی پاتے جو میں پایا، یعنی مار. حکایت سی و پنجم یعنی 35ویں حکایت کا خلاصہ ہے کہ ایک شاعر کسی مالدار کے سامنے گیا اور جانے کے بعد وہاں
اس کی خوب تعریف کیا، مالدار کی خوب تعریف کیا، بہت تعریف کیا۔ مالدار خوش ہوا، خوش ہو کر مالدار نے کہا کہ میرے نزدیک کوئی پیسہ نہیں ہے ابھی، کوئی کیش نہیں ہے کہ میں تجھے دے دوں، لیکن میرے پاس بہت غلہ ہے۔ ایسا کرنا تو کل میرے گھر میں آنا تو میں تجھے غلہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور جب دوسرا دن ہوتا ہے تو صبح کے وقت وہ شاعر جاتا ہے مالدار کے پاس۔ جب وہ شاعر دکھتا ہے، شاعر مالدار کے پاس جاتا ہے، اب شاعر سے وہ مالدار کہتا ہے تو کون ہے، یہاں کیوں آیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ آپ نے کل وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے غلہ دیں گے، اسی وجہ سے میں آپ کے گھر آیا ہوں۔ بادشاہ نے، جو مالدار نے کہا کہ بے وقوف ہے تو، بہت بڑا بے وقوف ہے، احمق ہے، تو نے اپنی بات سے مجھے خوش کیا، تو نے میری تعریف کی، میری بڑائی بیان کی، تو نے اپنی بات سے مجھے خوش کیا، تو میں نے بھی تجھے خوش کرنے کے لیے ایک بات کہہ دی، یعنی میں نے بھی اپنی بات سے تجھے خوش کر دیا۔ تو نے جس طرح میری تعریف کر کے اپنی بات سے مجھے خوش کیا تھا، میں بھی تجھے غلہ دینے کی بات کر کر تجھے خوش کر دیا، میں بھی تجھے بات سے خوش کر دیا، اب کیوں غلہ لے گا؟ بیچارہ شاعر شرمندہ ہوا اور واپس آ گیا۔ دیکھیں اسے کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ حکایت سی و پنجم 35ویں حکایت۔ شاعر پیش توانگر رفت۔ شاعر ایک شاعر پیش توانگر رفت مالدار کے پاس گیا۔ شاعر پیش توانگر رفت ایک شاعر مالدار کے پاس گیا، وہ بسیار پورا ستود اور اسے بہت سہرایا اور اسے بہت تعریف کیا، اس کی بہت تعریف کی۔ وہ بسیار اورا ستود اور اس کی بہت تعریف کی۔ توانگر خوشنود شد، توانگر خوش ہوا۔ وہ گفت اور کہا نزد من نقد نیست، میرے پاس نقد نہیں ہے، مال نہیں ہے، کیش نہیں ہے۔ نزد من نقد نیست، میرے پاس کیش نہیں ہے، لیکن غلہ بسیار است، لیکن بہت غلہ ہے۔ اگر فردا بیائی بدہم، اگر تو کل آئے تو میں تجھے دوں گا۔ اگر فردا بیائی بدہم، اگر تو کل آئے میں تجھے دوں گا۔ شاعر بخانہ خود رفت، شاعر اپنے گھر گیا۔ وہ وقت سحر نزد توانگر باز آمد، اور سحر کے وقت یعنی صبح کے وقت، وقت سحر صبح کے وقت نزد توانگر مالدار کے نزدیک باز آمد واپس آیا، پھر آیا۔ شاعر بخانہ خود رفت و وقت سحر نزد توانگر باز آمد، شاعر اپنے گھر گیا اور صبح کے وقت مالدار کے نزدیک واپس آیا۔ توانگر پرسید چرا آمدی، مالدار نے پوچھا کیوں آیا ہے؟ توانگر پرسید، مالدار نے پوچھا چرا آمدی، تو کیوں آیا؟ گفت، شاعر نے کہا دی روز وعدہ دادن غلہ کر دی، دی روز گزشتہ دن دادن غلہ وعدہ دادن غلہ دینے کا وعدہ کر دی، تو نے کیا تھا، آپ نے کیا تھا۔ گفت دی روز وعدہ دادن غلہ کر دی، شاعر نے کہا کل آپ نے غلہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ گفت دی روز وعدہ دادن غلہ کر دی، شاعر نے کہا کہ کل آپ نے غلہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ازیں سبب باز آمدم، اسی واسطے سے، اسی سبب سے میں واپس آیا ہوں۔ ازیں سبب باز آمدم، اسی وجہ سے میں واپس آیا ہوں۔ توانگر گفت، مالدار نے کہا عجیب احمق ہستی، تو عجیب بے وقوف ہے، عجیب احمق ہے۔ تو از سخن مرا خوش کر دی، تو نے مجھے بات سے خوش کیا۔ تو از سخن مرا خوش کر دی، تو نے بات سے مجھے خوش کیا۔ من نیز ترا خوش نمودم، میں نے بھی تجھے خوش کر دیا۔ تو از سخن مرا خوش کر دی، من نیز ترا خوش نمودم، تو نے مجھے بات سے خوش کیا، میں نے بھی تجھے خوش کر دیا۔ حالا چرا غلہ دہم، اب کیوں غلہ دوں؟ حالا یعنی اب، چرا یعنی کیوں، غلہ دہم غلہ دوں۔ حالا چرا غلہ دہم، اب کیوں غلہ دوں؟ شاعر شرمندہ شدہ باز یافت، شاعر شرمندہ ہو کر واپس آیا۔ شاعر شرمندہ شدہ باز یافت، شاعر شرمندہ ہو کر واپس آیا۔ اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ کر سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں
اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔